قاری صاحب اور علماء کرام صدر احترام بچوں اور جمعران ملت قرآن حکیم کے بارے میں میری شروع سے یہ رائے رہی کہ اس کو یہ وہ مضمون کتاب ہے دنیا کی واحد کہ جس کے بارے میں کسی سے کہا جائے کہ کیا آپ نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو کہیں نہ پڑھا ہوا ہے، لیکن کوئی اور کتاب ہو سکتا ہے کہ اس نے سمجھ کے نہ پڑھا ہو، ترجمے سے نہ پڑھا ہو، لیکن کہیں نہ پڑھا ہو، لیکن آپ دنیا کی کسی اور کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہیں، چاہے فزکس کی کتاب ہو، چاہے انگلش کی کتاب ہو، لٹریچر کی کتاب ہو، ہمیشہ اسی کتاب کو کہتے ہیں پڑھا ہوا ہے جس کو سمجھا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن واقعی اس لحاظ سے ایک مضمون کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے پڑھا ہوا ہے لیکن نہیں پڑھا ہوا، بس لفظ پڑھا، لیکن اس کے باوجود یہ جو پڑھا ہوا ہے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، چونکہ عجیب کرامات اور عجیب معجزے اس پڑھے ہوئے سے بھی ظہور میں آتے ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے اسی طرح سے کہا کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کو معنی کے ساتھ اور مطلب کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو بڑا خوبصورت جملہ کہا اور عجیب میرے دل میں اتر گیا۔ کہنے لگے کہ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نسبت محمدی تو پیدا ہوتی ہے۔ آپ غور کیجیے گا کیسا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں نسبت محمدی تو پیدا ہوتی ہے قرآن کے لفظوں کو پڑھنے سے۔ ایک واقعی ایک دل کے اوپر ایک اثر تو ہوتا ہے۔ ایک واقعہ صاحب تفسیر فی جلال مرحوم قطب شہید نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں کہیں یورپ کی کسی ملک سے سفر کر کے تو عرب کی طرف جا رہا تھا بحری جہاز میں، تو راستے میں جمعہ آ گیا تو جمعے کی نماز کے لیے میں نے خطبہ دیا، تو جو ملازمین تھے وہ زیادہ تر مسلمان تھے، بیچارے افریقی تھے، وہ سارے نماز میں شریک ہو گئے، تو جو غیر مسلم تھے ان میں خواتین و حضرات وہ دیکھیں ہمیں سنیں، بعض جملے بیچ میں آئے، ایک خاتون جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو، ایک غیر مسلم خاتون تھی، آنسو جاری ہونے لگے، تو وہ بعد میں کہتی ہے کہ بیچ میں بعض جملے آپ نے بولے ایسے کہ جس کی میرے اوپر ایسی تاثیر ہوئی، وہ اس طرح کے کچھ جملے تھے، آپ پھر پڑھے، تو انہوں نے پڑھے، قطب شہید نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ جہاں جہاں قرآن کی آیات آتی تھی میرے خطبے میں، وہ اس کے سینے کے اوپر جو ہے وہ یوں اثر انداز ہوتی تھی، یعنی قرآن حکیم بذات خود ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک زبردست ایک تاثیر رکھتا ہے انسانی قلوب کے اوپر۔ یہ وہ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوئی، دل پر نازل ہوئی، اور اس کا پہلا تعلق دل ہی سے قائم ہونا چاہیے۔ دل سے اس کا تعلق قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے۔ ایک جملہ میں اور آپ سے کہوں کہ بڑی یہ غور کیجیے گا، قرآن تو یہی ہے، لیکن قرآن اترنے کے لیے محمد مصطفیٰ کا سینہ چاہیے۔ قرآن ہر کسی پہ نہیں اتر سکتا اور ہر جگہ نہیں اتر سکتا، محمد مصطفیٰ کا سینہ چاہیے، تب یہ قرآن حکیم جو ہے نا یہ اترتا ہے۔ اس لیے محمدی نسبت جو پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، قرآن اتنا انسان کے سینے کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ آخری بات جو میں وقت کم ہی مجھے لینا چاہیے، علامہ اقبال کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی ایسی باتیں جو میرے اوپر جس کی بہت تاثیر ہے، ان کے والد بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، حکیم نور محمد کہتے ہیں کہ وہ
نہ لکھتے جو سوتیلے بیٹے تھے ابن عربی کے، اگر صدر الدین قومی اس کی شرح نہ لکھتے تو دنیا میں کوئی اس کو سمجھنے والا نہ ہوگا۔ ان کی شرح کے باوجود مطالعے کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دنیا میں 2-3 سے زیادہ افراد نہیں ہوتے مخصوص العلم کو سمجھنے والے۔ اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ حکیم نور محمد اگر خصوص کا درس کہتے تھے تو وہ کس درجے کے آدمی تھے۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے صبح سویرے، میں گھر میں تھا سیالکوٹ میں، تو میرے والد صاحب آئے، میں طالب علم تھا ابھی کالج میں، تو میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا شہری کے وقت، تو کہا کہ اقبال جب امتحان دے دو تو تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جب امتحان دے لیا تو پھر ایک دن آئے اور کہا کہ بابا وہ ضروری بات جو آپ نے کرنی، ہاں، کہا کہ وہ ضروری بات یہ ہے کہ بیٹے جب بھی قرآن پڑھو تو یوں پڑھو کہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھو تو یوں پڑھو کہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ جب تک خود، پھر انہوں نے اس پہ بہت سارے شعر کہے کہ جب تک انسان کے سینے پہ خود نزول کتاب نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نزول کتاب ہے انسان کے سینے کے اوپر، اس کے لیے نسبت محمدی اور نسبت آل محمد بہت ضروری ہے۔ میں نے کہاں سے اضافہ کر دیا نسبت محمد کے ساتھ نسبت آل محمد کا، اپنے پلے سے نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ میں آپ سے، آپ غور کیجئے گا، میں اپنے شعراء کرام سے کہتا رہتا ہوں کہ جیسا مضمون اہل بیت ہے ویسے ہی مضمون قرآن ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ دونوں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا ہے؟ اہل بیت کے سروں کو بھی نیزوں پہ اٹھایا گیا اور قرآن مضمون کو بھی نیزے پہ اٹھایا گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جیسے نوحہ حسین سید الشہداء کا لکھتے ہو، ایسا ہی نوحہ قرآن کے لیے بھی لکھتے۔ دشمن دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام سے مخاطب کرتے نبی پاک نے فرمایا کہ اے علی، جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے اسی طرح سے تعبیر قرآن پہ جنگ کرو۔ تنزیل قرآن یعنی اس معنی میں کہ میں نے منوایا ہے لوگوں کو کہ یہ آسمان سے نازل ہونے والا صحیفہ ہے، خدا کی سچی کتاب ہے۔ تعبیر کتاب کا معنی ہے کہ لوگوں کو قرآن کے غلط مطالب سے روکنا اور صحیح مطالب جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، قرآن کا دفاع کرنا۔ اسی لیے جب لوگوں نے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا تو کہا کہ کدھر جاتے ہو؟ میں یہاں پہ چلتا پھرتا قرآن موجود ہوں۔ وہ تو قرآن کے وہ تو سیاہی ہے اور آگے قرآن اور اہل بیت کو جو جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ نہ قرآن کو پا سکے گا نہ اہل بیت کو۔ آئے ساری امت اسلامیہ قرآن و عبرت پہ جمع ہو جائیں، اور یہی دعوت ہے ہمارے محترم جناب قاری صاحب کی، اللہ نے توفیق